الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ ہم نے جو تقریر سنی تھی وہ اولیاء اللہ کے مراتب کے حوالے سے تھی۔ میں نے غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کا جو مجموعہ ہے، ان کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا ابوالحسن شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسے لکھا ہے، اس کتاب میں سے اولیاء اللہ کے چند درجوں کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولیاء اللہ کے خاص 9 طبقوں کے بارے میں گفتگو اس میں فرمائی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے قطب الارشاد، قطب المدار، قلندر اور خضر وقت، ان 4 مرتبوں کے حوالے سے تقریر سنائی تھی۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں جو طبقے ہیں اس کا تذکرہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اہل ایمان یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اب اتنا صاف حکم آنے کے بعد اب یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کسی کی مدد کر نہیں سکتے، تو یہ جو ہے نا، یہ سراسر جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ اولیاء و بعض یعنی بعض لوگوں کو یہ مدد کرتے ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں اور یہ مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اولیاء اللہ مومنین میں سے چن کر جسے ولایت اپنی عطا کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ بھی بعض لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ خاص مومنین کی مدد کے واسطے ہی انہیں پیدا فرمایا۔ اب ولایت کے اندر کئی درجے ہیں، جیسے کہ قطب کا میں نے بیان کیا، اور قطب المدار کا بیان کیا، قطب الارشاد کا مرتبہ، قلندر کا مرتبہ، پھر اس میں خضر وقت کا مرتبہ بیان ہوا۔ اب آگے غوث کا، ابدال کا، اوتاد کا، اور صوفی ابو الوقت اور صوفی ابن الوقت کا مرتبہ آج بیان ہوگا۔ یہ 5 مرتبے۔ اب ان اولیاء اللہ میں کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جو مدد کرتے ہیں مگر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کی مدد ہمیں کیسے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا، اور کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جو کسی کی مدد نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ڈیوٹی لگایا ہے، خاص ایک ڈیوٹی لگایا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ میں قسمیں ہیں،
کئی جمالی ہوتے ہیں، کئی جلالی ہوتے ہیں، کئی جو ہیں کھل کر مدد کرتے ہیں، کوئی چھپے باطن سے اشارے میں مدد کرتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے طرف سے ہماری مدد ہوئی۔ اس حساب سے اولیاء اللہ میں درجے ہیں۔ یہ بتانا میں اس واسطے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں کبھی بھی اولیاء اللہ سے بدظن نہ ہونا۔ اب سمجھو ہمیں کسی درگاہ پر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اپنا مقصد پیش کرے، دعا کرے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس ولی نے میری مدد نہیں فرمائی یا میری منت مراد پوری نہیں ہوئی، یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جسے جتنا اختیار دیا انہیں اتنا کام کرتا ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے والا خود خدا ہی اللہ تعالیٰ کی سب مرضی سے ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مرضی جو ہے دوسروں کے ذریعے کرواتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام کو انجام دینے کے لیے دنیا میں آیا کیا؟ کون بھی بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھا، اللہ آیا تھا یہ کام کر کو گیا؟ کون بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ یا تو انسانوں کے ذریعے کراتا ہے، یا تو جنات کے ذریعے کرواتا ہے، یا تو فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہ تین مخلوقات اس کے سب سے افضل ہیں، قریب ترین ہے، اور اس میں انسان سب سے زیادہ اس کا مقرب ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ تو انسان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام اللہ تبارک تعالیٰ لیتا ہے اپنے مقاصد بندوں میں جو ہے نا پوری کرنے۔ پھر جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ جنات کرتے ہیں، اس میں بھی مومن ہے۔ پھر جو کام وہ جنات بھی نہیں کر سکتے وہ کام اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے ہر کام۔ اب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار چھوڑ کر باہر نہ ولی جا سکتا ہے، نہ نبی جا سکتا ہے، نہ جنات جا سکتے ہیں، نہ ملائکہ جا سکتے ہیں۔ کسے کسے کتنی کتنی استطاعت دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے دائرے پر کام کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے کبھی بھی بدظن نہیں ہونا کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے کے بعد میری مراد پوری نہیں ہوئی تو ان کا فیض ہمیں کیسے ملتا ہے وہ ہمیں سمجھتا نہیں۔ اس واسطے یہ درجے، یہ مدارج جو ہے اولیاء اللہ کے بیان کرنا اس واسطے ضروری ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے قطب الارشاد اور قطب المدار، قلندر اور خضر وقت کے بارے میں سنا تھا۔ اس جمعہ جو ہے غوث کے بارے میں سنیں گے۔ غوث یہ درجہ ہے، ولایت کے اندر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جس پر ولی سفر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو غوث کہلاتا ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، یعنی ہماری آواز، ہماری فریاد سننے والا، قبول کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ غوث کس کو بولتے ہیں؟ اپنی ہماری فریاد سننے والے کو اور مدد کرنے والے کو غوث کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی غوث۔ اب غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، یعنی یہ بندگان خدا کے معاملات میں ظاہراً اور باطناً عدل و انصاف فرماتے ہیں۔ یہ غوثیت کے مقام پر جو اولیاء اللہ فائز ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں؟ بندگان خدا کے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں ظاہراً اور باطناً ان کے معاملات میں عدل و انصاف فرماتے ہیں، یعنی ظاہراً مدد بھی کرتے ہیں، باطناً مدد بھی کرتے ہیں۔ کون؟ غوثیت کے مقام پر رہ سو اولیاء اللہ بندوں کے ظاہر اور باطن کے جو ہے نا مدد فرماتے ہیں، ان کے معاملات میں عدل و انصاف فرماتے ہیں، اور ان کی خاص پہچان کی ایک نشانی بتائی۔ اولیاء اللہ جو ہے نا بڑے بڑے اونچے مقام کے اولیاء اللہ رہتے ہیں۔ اب کون سا ولی غوث کے مقام پر یہ بندہ ہے، اسے پہچاننا تو کیسے پہچاننا؟ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، یہ جب چاہے اپنے اعضاء جدا کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کرامت اور ایسی استطاعت اور ایسا اختیار بخشش رہتا ہے، انہوں کبھی بھی اپنے اعضاء جو ہے نا، اعضاء مطلب اپنے بدن کے حصے جدا کر کو دکھا سکتے ہیں اپنے مریدوں کے سامنے، کبھی کبھی جدا کر کے الگ الگ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو اپنے اعضاء بدن جو ہے نا جدا کرتے ہیں پھر جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ غوث کے مقام پر جو بنتا ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے۔ ان کی خاص نشانی حضرت نے بتائی کہ یہ اپنے اعضاء بدن جدا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ہے ابدال۔ اولیاء اللہ میں ابدال یہ ایک مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ابدال دنیا میں موجود نہ ہو تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ابدال اگر دنیا میں موجود نہیں رہے تو ساری دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ ان کی تعداد ہمیشہ 70 ہوتی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر لمحہ، آج بھی اور قیامت تک
ابدال دنیا میں کتنے رہنے والے؟ 70 لوگ ابدال موجود ہمیشہ رہنے والے. فرمایا جاتا ہے اس میں ملک شام میں 40 ابدال ہیں. 40 ابدال کہاں ہیں؟ صرف ملک شام میں 40 ابدال ہیں. جہاں مسجد اقصی وغیرہ ہے اس پر وہاں 40 ابدال ہر زمانے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور 30 ابدال یہ ساری دنیا میں الگ الگ جگہ الگ الگ مقامات پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. 40 ابدال 70 میں 40 صرف ملک شام میں ہے اور 30 ساری دنیا میں الگ الگ جگہ قائم ہیں. فرماتے ہیں کہ بندگان خدا کو ان سے ظاہراً کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا مگر ابدال بذات خود اپنے ذمے کے کاموں پر لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جیسا فرشتوں کو ایک کام لگایا نہیں، ہوا کے فرشتے ہیں، یہ جو ہے نا زمین کے فرشتے ہیں، پہاڑوں پر الگ تعینات ہیں، اس طرح جو ہے نا الگ الگ کاموں پر فرشتے ہیں. جیسا کہ اس کی عبادت میں الگ ہے، وہی لانے والا فرشتہ الگ ہے، پھر جو ہے نا سور پھونکنے والا فرشتہ الگ ہے، پھر جو ہے نا روح قبض کرنے والا فرشتہ الگ ہے. ایک ایک کام پر اللہ تبارک تعالیٰ کو لگایا فرشتوں کو. پہلے آسمان پر الگ ڈیوٹی ہے، دوسرے آسمان پر الگ، تیسرے پر الگ. اس طرح یہ فرشتے جیسے اپنی خاص ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، یہ ابدال بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے ذمے جو کام لگایا رہتا ہے اس کام کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں. مگر لوگوں کو جو ہے نا ہر کسی خاص عام کو ان کا فیض حاصل نہیں ہوتا، ان سے کام بندہ لے ہی نہیں سکتا. انہیں ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کم ہو جاتا ہے تو اوتاد میں سے ایک کو ان کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے. اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے ابدال. انہیں ابدال کی بولتے ہیں؟ ابدال اس واسطے بولتے ہیں کہ ابدال کا معنی ہے تبدیل کرنا، بدل کرنا، بدلنا. اب ابدال ہر زمانے میں ہر وقت دنیا میں 70 جنے موجود رہنا جنو. اگر کسی ایک کا انتقال ہوا کہیں پر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اوتاد جو قسم ہے اولیاء اللہ کی، اس میں سے اٹھا کر جو ہے نا اسے ابدال کے درجے پر فائز کرتے ہیں. اوتاد کے درجے پر جو ولی پہنچے نا ان کو اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ ابدال کی سیٹ دیتے ہیں، ابدالوں میں مقرر کرتے ہیں. یہ تبدیل ہوئے سے اولیاء اللہ، اس وجہ سے ان کا نام ابدال ہے. یہ اوتاد بدل کر اس درجے پر جانے کے بعد وہ ابدال کہلاتا ہے. یعنی اولیاء اللہ کی اپنی قسم میں سے تبدیل ہوتے ہوتے ابدال کے درجے تک پہنچا، اس واسطے ہیں ابدال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ قسم آتی ہے اوتاد. اب اوتاد کون ہے؟ اوتاد اولیاء اللہ انہیں کہا جاتا ہے. یہ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے. وتد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو. موڑا بولتا ہے موٹی زبان میں کھلا موڑا بولتا ہے. موڑے کو جو ہے نا یہ میخ کو اوتاد کہا جاتا ہے. یہ اوتاد ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایک جگہ پر مقرر کرا ہے، وہ ایک جگہ پر قائم رہتا ہے ہمیشہ فکس، وہاں سے نہ ہلتے نہ ڈلتے، ہمیشہ انہیں ایک جگہ پر مقرر رکھا گیا ہے. جب ابدال میں سے کوئی انتقال فرما جاتا ہے تو تب اوتاد کو تبھی اٹھا کر جو ہے نا تبدیل کیا جاتا ہے جگہ، تب تک ان کی جگہ تبدیل نہ ہوتی. تب انہوں اوتاد اولیاء اللہ ابدال کہلاتے ہیں. ان کا بدل ہوتا ہے، شفٹنگ ہوتی، ان کی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس واسطے انہیں بعد میں اوتاد کو ابدالوں کی جماعت میں داخل ہونے کے بعد ابدال کہا جاتا ہے. یعنی یہ ابدالوں کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابدال ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہوتا ہے. جیسا زمین پر پہاڑ ہے نہ ہلتے نہ ڈولتے نہ کسی ایک دوسری طرف یہ منتقل ہوتے، اس طرح ابدال جو ہے نا یہ پہاڑ کی طرح ایک جگہ، یہ اوتاد پہاڑ کی جگہ ایک جگہ مقرر ہوتے ہیں. یعنی انہیں میخ سے تشبیہ دی گئی ہے. اور قرآن پاک میں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں پہاڑوں کو بھی اوتاد کہا گیا ہے. قرآن پاک میں پہاڑوں کو بھی اوتاد کہا گیا ہے. یہ اوتاد پہاڑ کے مثل ہوتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن میں کبھی محسوس نہیں ہوتا. جیسا کہ میں بتایا یہ مدد کرتے ہیں، بندگان خدا کی مدد کرتے ہیں، مرادیں پوری ہوتے ہیں، ان کے در پر جو ہے نا منتیں مرادیں پوری ہوتے ہیں، مگر ان سے فائدہ لینے والے بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ ان سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو. بندہ جا کر اپنی حاجت مانگتا ہے، اپنا دکڑا جو ہے پیش کرتا ہے، اپنی ضروریات کی طلب کرتا ہے ان کے وسیلے سے، مگر ضروری نہیں کہ وہ ملے، اس کے بدلے دوسرا فائدہ مل جاتا ہے. کیا فائدہ ملا وہ مانگنے والے کو معلوم نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن میں کبھی محسوس نہیں ہوتا، مگر ان کی برکات و فیوزات تمام عالم میں محیط و منتشر ہیں. اوتاد یہ اولیاء اللہ کی ایسی قسم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ان کا فیض، ان کا فیضان ساری دنیا میں پھیلایا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سنے سے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر جب تک میرا ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تب تک میں قیامت نہیں بھیجتا. تو یہ ان ایسے اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. یہ اللہ اللہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ جن کا اللہ اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہر وقت قبول ہوتا رہتا ہے. تو ایسے اولیاء اللہ جب تک روئے زمین پر موجود ہیں تب تک قیامت نہیں آتی. تو پھر اس کے بعد ایک درجہ بیان کیا گیا صوفی ابو الوقت. اب یہ خاص ولایت کے اندر ایک خاص درجہ ہے. یہ ایسے صوفیہ ایسے اولیاء اللہ جو ابو الوقت ہوتے ہیں. ابو الوقت انہیں کہا جاتا ہے جو وقت پر قادر ہوتے ہیں. وقت پر قادر یعنی انہوں وقت کے تابع نہیں رہتے, وقت ان کے تابع رہتا ہے. اور ولایت کے اندر یہ درجہ ہے خاص. کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں یہ اب ہمیں نے وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں وقت کے تابع ہے, وقت اپنا کھینچ کو لے جا رہا ہے, جیسا وقت بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے میں بھاگ رہے ہیں. مگر یہ اولیاء اللہ وقت کے پیچھے نہیں بھاگتے, وقت ان کے تابع میں رہتا ہے. فرماتے ہیں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وقت ان کے تابع اور اختیار میں ہوتا ہے. یعنی یہ جب چاہے اس دور میں ہوتے ہیں, جب چاہے اگلے گزرے ہوئے دور میں پہنچ جاتے ہیں, اور جب چاہے آنے والے دور میں بھی پہنچ سکتے ہیں. یا آنے والے دور میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اب آج سے 50 سال کے بعد کیا ہونے والا, یہ ان کو ابھی معلوم پڑتا ہے. اس دور میں وہ سفر کر سکتے ہیں. وقت اتنا ان کے اختیار میں ہوتا ہے. وقت یہ وقت کے ساتھ جو ہے نہ وقت کے ساتھ بہتے ہیں نہ وقت کے پیچھے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو کیسا اختیار دیا رہے گا اولیاء اللہ کو, اس پر معلوم ہوتا ہے کہ معمولی بات ہے. جتنا زمانہ گزر گیا وہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا, اور اس زمانے کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں, اور آگے آنے والے دور میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ ان اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ جب چاہے وقت کے ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں, جب چاہے وقت کے یعنی ان کی اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایسا ان تابع میں دیا ان کے وقت کو کہ ان کی اپنی مرضی, چاہے تو اس زمانے میں رہو, چاہے تو اس زمانے میں رہو, چاہے آگے زمانے میں رہو, جیسے چاہے وقت کے ساتھ ساتھ چلو. تو فرماتے ہیں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صوفی ابن الوقت کے درجے سے کئی درجہ یہ درجہ بلند ہوتا ہے. کون سا؟ صوفی ابو الوقت یعنی وقت پر قابض. یہ ابو الوقت اولیاء اللہ یہ ابن الوقت ایک درجہ ہے, اس سے کئی درجہ بلند ہے. مگر اس زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. انہوں جو ہے اتنے پرانے زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں فرما رہے ہیں کہ اب یہ زمانہ جو ہے نا ختم ہوتے آیا. اب جو ہے نا ایسے اولیاء اللہ اس زمانوں میں موجود نہیں. مگر جو زمانے گزرے ان زمانوں میں خاص کر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مرتبے پر فائز تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بار بار ہمیں سنے سے. یہ بزرگ جو ہے فرماتے ہیں یہ صوفی ابو الوقت ہے, یعنی وقت پر قابض تھے, وقت ان کے اختیار میں تھا. سبحان اللہ, کتنی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے. آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے اس زمانے میں, مگر خال ہوں گے اس زمانے کو. اکثر صوفی ابن الوقت کہیں کہیں نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں اس زمانے میں یعنی صوفی ابن الوقت کون ہے؟ اب یہ تو وقت پر قابض رہنے والے یہ اولیاء اللہ, ان کو صوفی ابو الوقت کہا جاتا ہے. اب یہ صوفی ابن الوقت کون ہے؟ فرماتے ہیں صوفی ابن الوقت وہ ہے کہ ظاہر و باطن کی جو بندہ صفائی رکھتا ہو, ظاہر و باطن کی صفائی رکھتا ہو اور وقت کا پابند ہو, وقت کا پابند ہو. یعنی جب کوئی حال اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر وارد ہو تو مدہوش و بے ہوش ہو جاتا ہے, مگر وہ وقت کا کبھی افراتفری نہیں کرتا, آگے پیچھے نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور بلکہ پابند ہوتا ہے خوب. یعنی وقت کو جو ہے نا یہ بھی اپنے تابع میں ایک حساب سے رکھتا ہے. جیسے یہ وقت ہمیں کئی اولیاء اکرام کے بارے میں سنے, بزرگان دین کے بارے میں سنے, اور کئی ایسے اونچے ہستیوں کے بارے میں سنے. جب وہ راہ سے گزرتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی کا جو ہے نا وقت درست کرتے تھے. ایسے بزرگوں کے بارے میں ہمیں سنے سے کئی بزرگ ایسے تھے جب انہوں راستے سے جاتے تھے تو ان کو دیکھ کر کیا کرتے تھے لوگ, اپنی گھڑی کا جو ہے نا گھڑی میری درست چل رہی ہے وہ ٹائم سیٹ کر لیتے تھے. تو اتنے پابند وقت کے. تو ایسے بزرگان دین کو آپ فرماتے ہیں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہیں صوفی ابن الوقت کہا جاتا ہے. صوفی ابن الوقت کہا جاتا ہے. ان کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جب ان پر کوئی حال وارد ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ہیں پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، انہوں وقت جو ہے نا اپنا ضائع نہیں کرتے، اپنا ان کا وقت جو ہے نا لاس نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، جیسے کسی کو بخار یا لرزہ چڑھتا ہو اور وہ بے اختیار ہو کر اسے دور نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں انہوں وقت کے ایسے پابند ہوتے ہیں، انہوں کون سا بھی حال وارد ہوا بے ہوش ہوتا ہے، مگر وہ وقت جو ہے نا گزرتا ان کا بے ہوشی کے عالم میں، مگر جو ہے نا ان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے وہ چیز جو ہے نا ان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ یعنی ان کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اولیاء اللہ جو ہمیشہ ہر لمحہ وقت کے پابند رہتے ہیں، اگر کبھی کبھار ان سے وقت کی آگے پیچھے کمی بیشی ہوئی تو سمجھنا کہ ان کے بے اختیار ہوا ہے، ان کے اختیار سے باہر یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ اس طرح یہ ایک قسم کی جو ہے نا آپ نے تعریف بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے اندر ایک درجہ ہے جسے کہا جاتا ہے مجذوب، اولیاء اللہ مجذوب ہوتے ہیں۔ اب یہ مجذوب میں دو طرح کے طبقے آپ نے بیان فرمائے۔ مجذوب یعنی موٹی زبان میں جسے کہتے ہیں پاگل، دیوانہ، جو ہوش میں نہیں رہتا، ایسے بندے کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجذوب میں دو قسم کے ہوتے ہیں جنہیں مجاذب کہا جاتا ہے۔ ایک مجذوب ایسا ہوتا ہے ازلی و وہبی ہوتا ہے۔ ازلی یعنی کیا؟ روز اول سے مجذوب ہی ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک کسبی و بے اختیاری، ایک محنت کرتے کرتے، کسبی یعنی کسب کرتے کرتے، محنت، ذکر اذکار، مجاہدہ کرتے کرتے بے اختیار ہو کر جو ہے نا مجذوب ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کے مجذوب ہوتے ہیں، یہ خاص قسم ہے مجذوب ازلی کی آپ نے تعریف بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں ازل سے، یعنی جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارواح کو تکلیف فرمائی، کس کس کے حق میں کیا کیا دینا ہے، کسی کسی ولایت دینا ہے، کسی نبوت دینا ہے، کسی رسالت دینا ہے، کسی مومن بنانا ہے، کسی مسلمان بنانا ہے، کسی کافر بنانا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارواح بناتے ہی جب یہ فیصلہ فرمایا تو اس وقت کا معاملہ فرما رہے، تب سے جنہیں مجذوب رہتا ہے تو کیسا؟ فرماتے ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجذوب ازلی وہ ہے جو روز اول میں الست بربکم کی ندا سن کر بلا کہہ کر اللہ رب العزت کے مشاہدے میں وہ مست ہوا اور مست ہو ہی گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ارواحوں کو تکلیف فرمایا تھا، سب کو کھڑا کر پوچھا کیا الست بربکم، کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ کیا تمہیں پالنے والا میں ہی نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ تمام ارواحوں سے سوال کرا تھا۔ ہمیں بھی وہاں موجود تھے، تمہیں بھی موجود تھے، ہر کوئی موجود تھا، جتنے بھی ارواح ہیں روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک روئے زمین پر آئی موجود ہیں اور آنے والی ہیں، تمام ارواح اس وقت میں موجود تھی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ جب پوچھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت ہر روح نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا۔ اس کی بڑی لمبی تشریحات ہیں، اگر اس مضمون پر اگر بات کرنے لگے تو 1 گھنٹہ اسے سنا مضمون کمپلیٹ کرنے کے واسطے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس پر یہ آواز پہنچی الست بربکم کر، جب ان ارواحوں نے جس طرح کا جواب دیا اسے ویسے مقامات سے نوازا گیا۔ فرمایا جاتا ہے، مختصر بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا الست بربکم، ارواح بنی تھی، بننے کے بعد جب اچانک ایک آواز آئی کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تو ارواح جو ہے نا تمام کے تمام حیران و پریشان ہو گئے کہ اب جواب کیا دینا، پہلی مرتبہ یہ آواز گونج رہی۔ تو اس وقت جو ہے نا جو سب سے پہلے الست بربکم کا جواب جس نے دیا وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح اقدس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح نے سب سے پہلے جواب دیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچاننے والی وہ ایک ہی روح تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانے یہ آواز کون سی ہے، کس کی ہے، کہاں سے آ رہی، یہ پوچھنے والا کون ہے، اور بتا دو کہ رب بولے تو کیا، یہ شناخت، یہ معرفت، یہ آشنائی صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تھی۔ اس واسطے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب ارشاد فرمایا، بلا کا جواب ارشاد فرمایا، قالوا بلا قرآن پاک میں ہے۔ تو ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک و مختار ہے، پالنے والا ہے۔ جب یہ جواب دیا گیا تو اس کے بعد وہ جواب سن کر جن ارواحوں نے جواب دیا تو سب سے پہلے جو جواب دیے وہ رسول ہوئے،
پھر اس کے بعد جو جواب دے وہ نبی ہوئے، پھر اس کے بعد جو جواب دے وہ ولی ہوئے، پھر اس کے بعد جو جواب دے وہ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر ہوئے. اس طرح جو ہے نا معاملہ، اس کی لمبی تشریح ہے. تو اس وقت حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، جب یہ پوچھا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مشاہدے میں کئی ارواحوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہوا، معرفت نصیب ہوئی اسی وقت کہ یہ پوچھنے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے. جب یہ معرفت حاصل ہوئی تو اس معرفت میں کئی اولیاء اللہ مست ہوئے. کیا اسی وقت انہوں دیوانے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حسن و جمال کے، اس کے مشاہدے کو جو ہے نا خالی وہ آواز سن کر اسی وقت انہوں مدہوش ہوئے. انہیں جو ہے نا مجذوب کہا جاتا ہے. یہ ازلی مجذوب. فرماتے ہیں تمام شہوات و لذات دنیاوی و اخروی کو، یعنی جتنے بھی شہوات ہیں، لذات ہیں، محسوسات ہیں انسان کے اندر جو رکھے گئے ہیں، یہ تمام دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، یہ تمام کے تمام جو ہے نا اسی وقت ان سے دور ہو گئے. کن سے؟ یہ مجذوبیت جن کے اوپر تعریف ہے نا، ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ایسا جاگی، وہ الست بربکم کا نغمہ سنتے ہی تو انہوں جو ہے نا اسی وقت اپنے ہر دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، جنت کی، جہنم کی، دنیا کی، عورتوں کی، یہ خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی، دنیا کی خواہشات کی، زندگی جینے کی، کھانے پینے کی، ہر لذت، ہر شہوت جو ہے نا اسی وقت، اسی لمحہ ان کی پاک ہوئی. پاک ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حسن و جمال میں، اس آواز میں ایسے مگن ہوئے کہ اسی وقت ان کے اوپر جو ہے نا ایک دیوانگی طاری ہوئی. اسی وقت جو ہے نا وہ مجذوبوں کے زمرے میں داخل ہوئے. تو فرماتے ہیں انہیں مجذوب ازلی کہا جاتا ہے. جب وہ عالم ارواح سے عالم اجساد میں آئے تو اسی طور بے خبر رہے. جیسا ان کی روح جو ہے نا روز اول الست بربکم سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں دیوانی ہوئی تھی نا، مدہوشی اس پر طاری ہوئی تھی نا، تو جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے تو مدہوشی کے عالم میں پیدا ہوئے. ماں پیٹ مجذوب ہونو، ماں پیٹ سے جو مجذوب پیدا ہوئے، اسی حالت میں رہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. انہیں کہا جاتا ہے مجذوب ازلی. اور نیز عالم برزخ میں بھی مست الست یہ مجذوب جائیں گے. جیسا مجذوب عالم ارواح میں مجذوبیت طاری ہوئی، اسی مجذوبیت کی حالت میں ماں کے پیٹ میں آئے، اسی مجذوبیت کی حالت میں دنیا میں ساری زندگی جو ہے نا مجذوبیت ایک دیوانگی کی کیفیت میں گزارے. انتقال بھی اسی کیفیت میں ہوا. فرماتے ہیں وہ عالم برزخ میں بھی اسی طرح مست الست جائیں گے، مجذوبیت کی حالت میں جو جانے والے. فرماتے ہیں مگر یہ مجذوب مقامات مشہورہ سے بے خبر اور سیر و سلوک سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ مجذوب جو ہے نا جو بھی مقامات ہیں، جو بھی مراتب ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہیں، یہ تمام سے بے خبر رہتے ہیں. ان کو کچھ جو ہے نا ہوش حواس قائم نہیں رہتی اور سیر و سلوک سے ناواقف ہوتے ہیں. یعنی انہیں نہ جو ہے نا کون سا ذکر معلوم رہتا، کون سے اذکار معلوم رہتے، نہ کون سی منزل، شریعت، طریقت، معرفت، کچھ بھی ان کو جو ہے نا ہوش حواس قائم نہیں رہتے. ایک دیوانگی کی حالت ساری زندگی گزرے. فرماتے ہیں ہاں جس قدر جتنا اسے روز اول معلوم ہو گیا تھا وہ اسی منزل پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. روز اول یعنی جیسا ہی اللہ تعالیٰ ان کو پوچھا تھا الست بربکم، جیسا ہی ان کے اوپر آشکار ہوا یہ آواز ہمارے خدا کی ہے، میرے اللہ کی ہے، تو اسی معرفت کے اندر وہ مشغول ہو کر، مگن ہو کر، بے ہوش ہو گئے، دیوانے ہو گئے، مجذوب ہو گئے. جتنی انہیں اس وقت چاشنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی ملی تھی اتنی کے اوپر انہوں قائم رہنے والے. اتنی معرفت لے کر آئے، اتنی معرفت کے ساتھ مدہوش رہے، اتنی معرفت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. فرماتے ہیں انہیں اسی منزل پر ہمیشہ وہ قائم رہیں گے. یہ اسی واسطے کئی اولیاء اللہ کیا بولیں، مجذوبیت کا یہ مقام جو ہے نا یہ ناکامی کی منزل ہے. فرماتے ہیں جو سیر و سلوک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اولیاء اللہ، فرماتے ہیں بندہ جب مجذوب ہوتا ہے نا، یہ مجذوب اولیاء انہیں فیل ہوئے سوالوں کی لسٹ میں سمجھے. تو بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص کر اس پر روشنی ڈالے. فرماتے ہیں کہ ولایت کے اندر جو یہ درجہ، مجذوبیت کا جو درجہ ہے، یہ مجذوب لوگ جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کو، اس کے انوار کو ہضم نہیں کر سکے. صرف ایک آواز، روز اول صرف وہ آواز آئی تھی، وہ آواز سن کر انہوں دیوانے ہوئے وہاں سے. پھر کئی اولیاء اللہ دنیا میں آئے، آنے کے بعد جو ہے نا انہوں جد و جہد میں لگے، یعنی راہ سلوک کا سفر اختیار کرے، سالک بنے، مرید بنے. تو ان کا مرتبہ اب یہ اگلا
مرتبہ آ رہا ہے مجذوبیت میں. دو فرمائے تھے نا, ایک مجذوب ازلی, اب دوسرا جو ہے نا مجذوب کسبی و بے اختیاری ہوتا ہے. یہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں بے اختیاری مجذوب وہ ہے کہ عالم اجساد کے اندر بالکل ہوشیار آیا بندہ جو ہے نا, صحیح سلامت پیدا ہوا, انہیں دنیا کے اندر آیا, پورا ہوش و حواس کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا, مدت تک سمجھ بوجھ رکھا اور باقاعدہ شریعت کے مطابق, شریعت کے نقطے بھی اسے معلوم تھے, شریعت کے جو ہے نا احکامات بھی اسے معلوم تھے, اپنی زندگی گزار رہا تھا شریعت کے مطابق. گزارتے گزارتے اتفاقاً کیا ہوا, کسی کامل کا مرید بنا, کسی کامل پیر کا مرید بنا. مرید بننے کے بعد اپنے اس مرشد نے اپنے خاندان میں داخل کیا, داخل کر کے اس خاندان کے مطابق اسے ذکر و اذکار تلقین فرمایا اور مجاہدے پر لگایا. جب مجاہدے پر جب وہ بندہ لگا تو ذکر کرتے 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 ایک ذکر میں کامیاب ہوا, پھر اسے دوسرا ذکر دیتے ہیں, پھر اس میں کامیاب ہوا, تیسرا دیتے ہیں, کرتے 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 کیا ہوتا ہے, لاسٹ میں آخر میں سلطان الذکر ہے, سارے ذکر کا سلطان. جتنے بھی ذکر ہے نا اس کے اندر سلطان الذکر بول کو ہر سلسلے میں الگ الگ ایک سلطان الذکر کا وظیفہ دیا جاتا ہے. جب اس ذکر کو کرتا بندہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا, صفات کا مشاہدہ اس پر کھلنے لگتا ہے. فرماتے ہیں جب ہر جانب سے انوار و تجلیات اس پر برسنے لگی تب وہ بے اختیار ہو کر اپنے ہوش کھو بیٹھا. تو یہ جو ہے نا کسبی مجذوب اسے کہتے ہیں, مجذوب کسبی و بے اختیاری, اس کے اختیار سے باہر نکل جاتا انہیں, یعنی اسے برداشت نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اگر سلطان الذکر کا متحمل ہو جاتا تو سالکوں میں شمار ہو جاتا. جب وہ سلطان الذکر ملا تھا تو سارے ذکروں کا سلطان, وہ کرتے کرتے جو ہے نا اگر اس کا متحمل یعنی جو ہے نا برابر اسے ہضم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی تو تب انہیں کیا رہتا تھا, سالک رہتا تھا, یعنی آگے اس کا سفر جاری رہتا تھا, اور آگے اور آگے اور آگے بڑھتا چلا جاتا تھا. مگر جب وہ ذکر کے سے آنے والے مشاہدات, اللہ تعالیٰ کی تجلیات, انوار, وہ جب ہضم اسے نہیں ہوئی تو انہیں کیا ہوا, پاگل ہو گیا. تو فرماتے ہیں اسے جو ہے نا کسبی مجذوب کہا جاتا ہے. مجذوب کسبی و بے اختیاری اپنے آپ سے باہر ہو کر فیل ہو جاتا ہے. اس واسطے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اولیاء اللہ میں کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا ایک گھونٹ پی کر بہک گئے, بے ہوش ہو گئے. کیا کرے, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک گھونٹ پی کر انہوں بے ہوش ہو گئے. مگر فرماتے ہیں کہ کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں اس کی معرفت کے سمندر پی ڈالے مگر ڈکار تک نہ لی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیونکہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا مقام مرتبہ ایسا تھا, انہوں ایسے عارف اور ایسے اللہ تعالیٰ کی شان اور تجلیات, اس کے انوار کو ضم کرے والے, ایسا پیش والے, انہوں ڈکار تک نہیں لیے اس لوگاں. تو اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر فرما رہے کہ کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک گھونٹ پی کر بے ہوش ہو گئے, کئی ایسے ہیں سمندر پی ڈالے مگر ڈکار تک نہیں دے. تو اولیاء اللہ ایسے بھی جو ہے نا اس روئے زمین پر گزرے بھی اور موجود بھی ہیں. فرماتے ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ مجذوب کسبی اور ایک اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا تو ذکر کرتے کرتے مدہوش ہو جاتا ہے, یا تو اسی طرح کسی مست و مجذوب کی نگاہ اس پر اچانک پڑ گئی. کئی مجذوب ایسے ہیں, کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں, جیسے اب میں بیان فرمایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمندر پی ڈالے تھے مگر ڈکار تک نہیں لیتے, معلوم تک نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح انوار و تجلیات کو اپنے آپ میں سمیٹے بیٹھے ہیں, معلوم تک نہیں ہوتا تھا. تو جب بندہ جو ہے نا ایک ہوس لے کر, ایک طلب لے کر جاتا ہے, ہمارے سر کے آدھے ادھورے لوگ رہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ہونا, وہ ہونا, یہ ہونا, ولایت کی طلب یہ. اور جب کبھی ایسے کامل اولیاء اللہ کے ساتھ پالا پڑا, اگر انہوں ہمارے اوپر جو ہے نا خوش ہو کر ہماری ادا کو پسند کر کر, کیا بھی ہماری خدمت کو پسند کر کے اگر بولے مانگ کیا مانگتا بول کر, اگر ان کے اس انوار و تجلیات میں سے, ان فیوزات میں سے مانگے, انہوں اگر ایک نگاہ اگر ڈال دیے تو ہمیں کہاں کی بھی نہیں رہتے, سمجھے نا. تو ایسے اولیاء اللہ کی نظر سے بھی جو ہے نا بندہ مجذوب ہوتا ہے. کاملین اولیاء اللہ کی نظر اگر جو حقیقت میں مست ہے, کامل ولی ہے, بڑے مقام پر ہے, اگر انہیں ایک ہی وقت میں ولی بنانے کے واسطے اگر سادے انسان پر نظر ڈالا تو انہیں جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے. تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وغیرہ واقعہ جو ہے نا اس طرح کتابوں میں آیا ہے. اس واسطے فرماتے ہیں حوصلہ بلند ہونا چاہیے اور توفیق الہی ساتھ ہونا چاہیے. ولایت کے اندر
سفر کرنے کے واسطے، ولایت کا درجہ پانے کے واسطے، اللہ تبارک تعالیٰ کا صفات و ذات کا مشاہدہ کرنے کے واسطے، ایک تو حوصلہ بلند ہونا، اپنے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہونا، اتنی گرماہٹ اور اتنی جو ہے نا جذب کرنے کی کیفیت پیدا ہونا، اور ساتھ ساتھ توفیق الہی ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ساتھ رہنا، تبھی وہ بندہ جو ہے نا فرماتے ہیں بہار اور مقامات کی سیر دیکھ سکتا ہے، بہار اور مقامات کی سیر دیکھ سکتا ہے، ورنہ خالی جو ہے نا ہوس رکھنے والے کا کام نہیں اس میں، خالی جو ہے نا مجھے یہ بھی ہونا، میں اللہ کو بھی دیکھتا ہوں، رسول اللہ کو بھی دیکھتا ہوں، غوث پاک کو بھی دیکھتا ہوں، ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور ایسا بندہ جو آس لگا کو جو چلتا نہیں، وہ جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے نا بعد میں اگر واقعیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کیا بھی اچانک نوازش کر ڈالا، یا کسی بزرگ کے ذریعے نوازش ہوئی، تو اس کے حواس جو ہے نا جلتے ہوئے قائم نہیں ہوتا، اس وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا آدھے پر ہی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ ہوتی تو بہار اور مقامات کی سیر کرتا اور تمام منازل کو طے کرتا، اور کبھی کبھی ہوش میں آ کر ہوشیاری کی گفتگو کرتا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جسے یہ توفیق دیتا ہے وہ جو ہے نا کامل سالک بن کر ایک سفر کر کے ایک خاص کون سے بھی ولایت کے مقام تک بندہ پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کم سے کم ان بزرگوں کا خادم بنا کر رکھا تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے نجات کا سبب اولیاء اللہ کی خدمت اور اولیاء اللہ کی جو ہے نا محبت یہ دل میں رکھ کر جینا، ساری زندگی جاتے وقت دنیا سے لے کر جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں پر جو ہے نا اولیاء اللہ کو بندے جو ہے نا ماننے والے تو دور کی بات، اور نہیں ماننے والے تو دور کی بات ہے، اب جو ہے نا الٹا ان کی ذات پر تنقید کرنے والے پیدا ہوئے، اولیاء اللہ پر تنقید کرنے والے بھی پیدا ہوئے۔ مگر ایسے دور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں کم سے کم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا دل اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھے اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔